ان سے فرماؤ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی، تو آپ کی پیروی کریں۔ پتہ شان کیا ملے گی؟ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر دیکھیں میری طرف، ہم نے تقریروں کو نا، اب تقریریں چونکہ رہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کے لیے گئی ہیں، کئی میری طرح کے لوگ کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آیا اونچا سبحان اللہ کہو، تو میں کہتا ہوں خدا کے بندے تیرے مزے کے لیے سبحان اللہ کہا تو ثواب ہی کوئی نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کا ذکر جب تک اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے اس وقت تک اجر ہی نہیں ہوتا۔ تو تجھے نہ بھی مزہ آئے تو پھر بھی سبحان اللہ تب بھی کہنا جب اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس لیے کہ عبادت الہی میں غیر کا تصور تو ثواب ضائع کرتا ہے، لیکن موج ہے نا۔ تو آپ تھوڑی دیر توجہ کریں، بچوں کو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اشارہ کریں گے تو بچے بیٹھ جائیں گے، غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیری غلامی کرے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کی عظمتیں بیان کی ہیں۔ انسان خوبی اور کمزوری کا مجموعہ ہوتا ہے، خوبی اور کمزوری دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی حضور نے حکم دیا، جامع ترمذی میں، نسائی میں، طبرانی میں، تینوں جگہ حضرت انس بن مالک کی حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کیا کرو، اس کے محاسن بیان کرو۔ اور کسی صحابی نے یہاں یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یا رسول اللہ بندے میں تو خوبی تھی کوئی نہیں، حضور نے یہاں مطلق کہا محاسن موتا، مرنے والے کی اچھی باتیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ نے کوئی مسلمان ایسا پیدا ہی نہیں کیا جس میں کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ اب ایک حدیث اس پر بخاری کی سن لیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو، اپنی بیوی سے اگر تمہیں اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو اس عادت پر غور کرو جو تمہیں پسند ہے۔ عورت اگرچہ ناقصات العقل ہوتی ہیں عورتیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں خوبی کوئی نہ ہو۔ عورتوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اپنے خاوند کے حق میں عورت کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی، بغض نہ رکھو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو عزت دینے آئے دنیا، میلاد عزت کا نام ہے، حضور عزت دینے آئے۔ ادھر دیکھو میری طرف، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس کے چہرے پہ داڑھی ہو سفید رنگ کی، بزرگ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے داڑھی کی بات چھیڑنے سے؟ چلو ہو جائے جو پھر کیے، گالتے صحیح ہے نا۔ حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے آدمی کی عزت کی، یہ بخاری مسلم ہے، فرمایا جس نے سفید داڑھی والے بزرگ کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ اتنے بڑے لفظ بیان کر دی۔ اور ترمذی شریف کے لفظ یوں ہیں، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سفید داڑھی والا بندہ قبر میں جاتا ہے، اللہ کرے نا ہمیں داڑھی کی توفیق بھی ملے، ہم نے تو قسم اٹھا لیا، کہتے ہیں جب تک نیک نہیں ہونا تب تک داڑھی نہیں رکھنی، تو میں کہتا ہوں تو یہ والی قسم اٹھانا جب تک نیک نہیں ہونا روٹی نہیں کھانی۔ تو نے داڑھی پہ قسم کھا لیا بھائی، حالانکہ بندہ داڑھی رکھ کے نیک ہو جاتا ہے، داڑھی رکھتا ہے تو نیکیاں بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، اس کی داڑھی اسے بچاتی ہے۔ تو حضور عزت دینے آئے، نبی پاک علیہ السلام، عام مومن کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی حد نہیں، مفتی ہو، پیر ہو، صوفی ہو، درویش ہو، عالم فاضل ہو، حافظ قاری، عام مومن۔ فرمایا سفید داڑھی والا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، میرے محبوب کی سنت وہ بھی سفید لے کے آیا، مجھے حیات دیا، اسے عذاب دینا۔ انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ ادھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی کمزوری کا ذکر نہیں فرمایا۔ ابو جہل شراب پیتا تھا، سارے زمانے کو پتا ہے۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص اس زمانے میں نبی پاک کے پاس اس کی شکایت لے کے آیا جب اسلام پر غربت تھی۔ اس زمانے میں ابو جہل اس کا مال دبا گیا اور حضور نے لے کے دیا، وہ ایک تفصیل ہے چونکہ موضوع نہیں، ادھر نہیں جاتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکے مارتا ہے، حالانکہ وہ مارتا تھا، وہ غریبوں کا مال لوٹتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی یہ بات ارشاد، اس کو ہدایت کی بات کہی، اس کو درس دیا۔ ہمارے ہاں تبلیغ، حضور اس کو تبلیغ کرتے تھے، اس پر تنقید نہیں کرتے تھے، ہم کسی کو تبلیغ نہیں کرتے، اس پر تنقید کرتے۔
حالانکہ ابو جہل حضور کی ذاتی زندگی پر اعتراض کرتا تھا، معاذ اللہ، وہ کہتا تھا جادوگر ہے، کاہن ہے، معاذ اللہ تعالیٰ یہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، یہ سردار پر، یہ ساری باتیں وہ کرتا تھا۔ لیکن حضور نے کبھی اس کی ذاتی زندگی پر اتر کر کوئی بات، آپ دیکھیں ذرا تلاش کریں، آپ جتنی بھی حدیثیں آپ پڑھتے جائیں گے نا، اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ نبی پاک نے کبھی اس کو عزت دی، کبھی اس کو عزت دی، کبھی اس کو عزت دی، لیکن کبھی کسی شخص کی کوتاہی حضور نے بیان، کبھی کسی شخص کے بارے میں یہ رویہ، حضور عزتیں دینے آئے دنیا میں، عزتیں دینے آئے۔ بتائیے، حضرت ابوبکر صدیق کو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کہا، لقب دیا۔ حضرت عمر بھی تو سچ ہی بولتے تھے نا، جناب عثمان بھی تو سچ ہی بولتے تھے نا، حضرت سیدنا مولا علی بھی، بولیے، لیکن ان کے اندر وہ خوبی زیادہ پائی جاتی تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں صدیق کہا۔ جناب عمر فاروق اگر حق اور باطل کی بات کرتے تھے تو باتیں حضرت ابوبکر بھی سچی کرتے تھے، لیکن حضور نے انہیں فاروق اعظم کہہ کے عزت دی۔ حضرت عثمان غنی کو پیکرے شرم و حیا کہہ کے نبی پاک نے عزت دی۔ جناب علی کو اسد اللہ کہہ کے حضور نے عزت دی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں، کچھ جگہوں پہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کا ذکر ہو سکتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی ان کا ذکر، بلکہ عجیب روایت لکھی ہے امام یوسف صالحی نے سبل الہدی والرشاد میں، اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، دادی کا ظلم نہیں لوگ بھولتے، پردادی کا۔ بیویاں کہتی ہیں تہاڈی دادی جو کرتی تھی کبھی تانوں دسا نا، بھائی وہ تو اب چلی گئی بیچاری، اب تو کوئی فائدہ نہیں بتانے کا، بات ختم ہو گئی۔ ہم بھولنے کو تیار، بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پنچایت میں کبھی کسی چودھری کے پریشر پہ آ کے صلح کر لیتے ہیں، پر معافی نہیں دیتے۔ کرتے یہ ہیں کہ صلح کر لو، پھر جب کبھی میرے قابو آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے اس کا کیا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا، حضور نے اس کا ذکر فرمایا، فرمایا فرعون بھی بڑا ظالم تھا، پر یہ جو میرا فرعون ہے یہ اس سے بھی سخت ہے۔ فرعون سے سخت کہا ابو جہل کو، لیکن جب اکرمہ بن ابو جہل نے کہا نا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ہم عزت نہیں دے پا رہے۔ جو 99 خوبیاں ہیں لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں، پر ایک خامی ساری دنیا دیکھتی ہے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء اور مشائخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے۔ ہم نے وہ ایک خامی تو دیکھی، پر اس شخص کی ساری زندگی کی خوبیاں چھوڑ دی۔ تیری نظر ایک خامی پہ گئی ہے، اس کا مطلب ہے تیرا اس مکھی سے تعلق ہے جو صرف گند پہ بیٹھتی ہے، پھول اسے نظر ہی نہیں آتا۔ ہماری ہر محفل میں جب کوتاہیاں ڈسکس ہوں گی تو پھر دنیا میں اچھا کون بچے گا؟ رسول کریم عزت دینے آئے، سنو اور یاد رکھو، اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ میرے کریم رسول حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ نبی کریم فرمانے لگے بھائی مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، آؤ ذرا سارے بیٹھو میری بات سنو، حضور حکم کریں۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کے نہ پکارے، کوئی یہاں ایک اور بات بھی کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں، جو پکا بے ایمان کافر تھا، بے ایمان، جب حضور نے منع کر دیا کہ اس کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، جس کا کفر نص قطعی سے ثابت ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس آیت کی تفسیر میں جہاں بھی آپ کھولیں گے پہلا نام ابو جہل کا ملے گا، جس پر نص آ گئی کہ اس کی قسمت میں کفر ہے۔ جب وہاں حضور نے فرمایا باپ کو کافر نہ کہنا، بیٹے کو تکلیف ہوگی، تو بتا جب تو حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو حضور کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ حیا نہیں آتی؟ حضور کا دل دکھاتے؟ اور دیکھیں عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ ہے، اور جو آمنہ نام ہے اس نام کا حسن تو دیکھیں، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ اور تیرے لال پر بھی سلام ہو، تو تھوڑا آپ بھی پہچانا کریں۔ جو تیری اماں کو برا کہے تو سلام نہیں لیتا، اور جو نبی پاک کی اماں کے بارے میں بات کہتا ہے تو کہتا ہے مولوی صاحب رل مل کے رہنا چاہیے۔ عجیب بات ہے نا تیری، اس بندے سے سلام لے لے، اس سے گلا ملا لے جس کے سینے میں نبی پاک کے والدین کے بارے میں بغض چھپا ہوا ہے، اس شخص سے سینہ ملائے۔ تھوڑا سا سوچا کریں ہمارا کسی سے جائیداد کا کیا رٹا ہے۔ تو یاد رکھیں اکرمہ جب آ رہے تھے
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی اسے اس کے باپ کو اس کے سامنے برا نہ کہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں رونے لگا تو مجھ سے حضرت ابو دردہ کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت للعالمین پہ کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کرا رہے ہو؟ انہوں نے ساری زندگی تکلیف دی، کن کے استقبال؟ خدا را ساری۔ اب یقین کریں آپ بیٹھ جائیں کسی مجلس میں، ناراض نہ ہونا، علماء اور نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں۔ ہم کسی محفل میں بیٹھ جائیں نا، ہم نے اب گناہوں کے نام بدل لیے، جھوٹ کا نام ہم نے بہانہ رکھا ہے، میں بہانہ کر چڑیا سی، حالانکہ سچی بات کیا ہے؟ جھوٹ بولا۔ اور یہ غیبت کا نام ہم نے بدل کے گپ شپ رکھا ہے، تھوڑی دیر گپ شپ کریں۔ وہ گپ شپ کیا ہے؟ بڑے بڑے مذہبی لوگ میری طرح کے جبہ و دستار، وہ ساتھ والی اتنا اپنی جماعت کی تبلیغ کرنا ضروری نہیں سمجھتا جتنا ساتھ والی جماعت پہ تنقید کرنا ضروری سمجھتا۔ یوں لگ رہا جیسے مقابلہ چل رہا ہے مذہبی لوگوں کا آپس میں، ہر آنے والے کو اور ہر ملنے والے کو اور ہر جس آدمی کا نام ہے اس کی کوئی نہ کوئی کوتاہی تلاش کر کے رکھنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ اس مزاج کو بدلنا پڑے گا۔ جب یہ مزاج بدلے گا تو معاشرے میں حسن پیدا ہوگا۔ میری طرح جو آدمی بھی تھوڑا سا ممبر پہ بیٹھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، جو جماعت بھی کام شروع کرتی ہے کہتے ہیں صرف ہم نے کیا۔ بھئی تم نے کیا تو تم سے پہلے غیر مسلم تھے سارے، تمہیں کیسے پتا چلا یہ دین ہے؟ تھوڑا تھوڑا نرمی پیدا کریں، رویوں کو ٹھنڈا کریں، اپنے ماحول کے اندر وہ حسن پیدا کریں۔ رسول پاک دنیا میں عزت دینے آئے۔ کنز الامال کی حدیث سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھی تھی حضور کی بارگاہ میں، دوپہر کا وقت حضور کے کیلولا کا وقت ہوتا تھا، اس وقت صحابہ نہیں آتے تھے، حضور دوپہر کو تھوڑا آرام کرتے تھے۔ اب تو ہم بڑے بہادر ہیں نا، بالخصوص محفلوں کے لوگ بڑے بہادر ہیں، بڑے دلیر لوگ ہیں، 3 بجے سو کے بھی فجر جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، یہ دلیری ہے نا جی۔ حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے 1-2 بجے سو کے سویرے فجر کی نماز ہے، لیکن میں دلیر سمجھتا ہوں کہ جو بندہ 2 بجے سوئے پھر فجر پڑھ لے یہ اس کی دلیری ہے، یا پھر شب زندہ دار ہوتے ہوں گے، ساری رات جاگتے ہوں گے، یہی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام عشاء کے بعد سو جاتے تھے اور پسند کرتے تھے عشاء کے بعد سونا۔ فجر میں حضور تہجد کے وقت بیدار ہوتے تھے، اور تہجد پڑھنا حضور کی دائمہ اور متواترہ سنت ہے۔ دعا کرو میلاد کی محفلوں میں تہجد کے فضائل بھی بیان ہونے شروع ہو جائیں، آمین تو کہہ دو۔ یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، مٹھائی کھانا صرف حضور کی سنت نہیں، تہجد کی نماز دائمہ متواترہ سنت ہے، نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ پڑھی نبی کریم۔ تو صبح جلدی اٹھ جاتے تھے۔ اب نیند کی وہ جو کمی انسانی طبیعت میں رہ جاتی ہے، اس کے لیے امت کے لیے اسوہ چھوڑنے کے لیے حضور دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت بالعموم صحابہ نہیں ملنے آیا کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ صحابہ اس وقت ملنے نہیں آتے تھے، ان کو پتا تھا یہ حضور کے آرام کا وقت ہے۔ کہتے ہیں ایک بوڑھی خاتون ایک دن آ گئی دوپہر کو، عام روٹین میں لوگ نہیں آتے تھے، وہ آئی، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لاٹھی پکڑی تھی، اس نے دروازے پہ دستک دی۔ جب میں نے پوچھا کون ہے تو وہ عورت بولی، توجہ کرنا بات پہ، حضور آرام کر رہے تھے، کہتے وہ عورت جب بولی نا، اللہ کے محبوب چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ دروازہ کھولا، وہ خاتون اندر آئی تو بڑی دنیا آتی تھی، اور جس انداز میں نبی پاک نے اس کا استقبال کیا ایسا کم ہوتا۔ حضور کھڑے ہو گئے، پھر محبوب پاک نے بٹھایا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں آنکھوں کا حسن اور روشنی دیکھ کے اندازہ کر رہی تھی کہ اس کے آنے سے حضور بڑے ہی زیادہ خوش ہیں، نبی پاک بڑے خوش ہیں۔ اللہ کے محبوب نے کھجوریں دی، سرکہ دیا، دیر تک حضور ان کی باتیں سنتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے محب ہو کے محبوب نے، کنز المال میں حدیث موجود ہے، محب ہو کے محبوب نے باتیں سنی، تسلی سے باتیں سنی، خوش ہو کے سنی۔ 2 قسم کے مہمان آتے ہیں نا، ایک مہمان فون کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں کوئی نہیں گھر، پھر کبھی آنا، اور ایک مہمان ایسا ہوتا ہے جسے بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، تھوڑا رک جاؤ، چائے بن رہی ہے۔ کس میں ہوتی ہے مہمانوں؟ کچھ مہمانوں سے دل لگا ہوتا ہے، دل کرتا ہے بیٹھے رہے، ذرا تھوڑا اور بیٹھے، یار تو نہ جایا کر، تو بیٹھا رہا کر،
ہوتے ہیں کچھ لوگ دیر تک نبی کریم علیہ السلام نے بات سنی، اور کیا بات ہے، جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دل حضور کا لگا، میں نے دیکھا تو میں بڑی مطمئن تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ اب میں نے جانا ہے، لگ رہا تھا کہ حضور چاہتے ہیں ابھی رکے، لیکن اس نے جب کہا نہ جانا ہے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ جانے لگی تو حضور نے تحائف جمع کیے اور جناب بلال حبشی کو فرمایا ان کے ساتھ جاؤ چھوڑ کے آؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر وہ دیکھیں حضور عزت کس طرح دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ خاتون چلی گئی، میرا خیال تھا کہ حضور اب مسجد جائیں گے، جب رات کو آئیں گے نا بعد عشاء تو پھر پوچھوں گی حضور یہ کون تھی، لیکن محبوب تو گئے نہیں، لیٹ گئے۔ میں اٹھ کے قدموں میں بیٹھی تو حضور کی مقدس آنکھیں کھلی ہوئی، میں نے عرض کی حضور یہ کون خاتون تھی، اور میں نے آپ کو تھوڑا انفرادی دلچسپی لیتے دیکھا، حضور کون تھی؟ جب میں نے پوچھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، حضور اٹھ کے بیٹھے اور فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ ختیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ ختیجہ کی سہیلی تھی، اور فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی، ختیجہ اس کا پرتک پاک استقبال کرتی تھی، اسے کھجوریں کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، پھر یہ باتیں سناتی تھی تو ختیجہ اس کی باتوں کا جواب دیتی تھی۔ فرمایا آج اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی ہے تو ساری یادیں پھر سے تازہ ہو گئی ہیں۔ فرمایا میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہا ہے جو فاطمہ کی اماں کرتی تھی، میں نے وہی عزت دینی چاہیے جو وہ دیتی تھی۔ اور حدیث کا آخری جملہ اتنا شاندار ہے کہ اس جملے کو یاد کر لے تو دستور بن جائے ہمارے لیے۔ محبوب نے فرمایا عائشہ حسن العہد من الایمان، تعلق اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے تعلقات نبھانا، وعدے نبھانا، عہد نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بھائیو حضور نے عزت دی، نبی کریم نے وقار دیا، حضور ہر آنے والے کو عزت دیتے، احترام کرتے۔ ہمارے ہاں نا ایک بات چلتی ہے، میری طرح جو لوگ پیر کہلانے لگتے ہیں یا مولوی کہلاؤں، ان کا ایک بات چلتی ہے، کہتے ہیں میں کیسے جاؤں، میں تو کنواں ہوں تو پیاسے خود آئیں، میں خود جاؤں جا کے کسی کو۔ ہمارے ہاں بھی اشتہار چھپتے ہیں، دروازہ دستک دے کے کوئی دعوت نہیں دیتا کہ آج محفل ہے آ جانا، یہ رواج نہیں ہے ہمارا۔ حالانکہ اشتہار چھپانا تو بدعت ہے، چلو بدعت حسنہ کر لیں، یہ الگ بات ہے کہ اس والی بدعت پر مولوی کوئی نہیں بولے گا چونکہ سب کے نام لکھے ہوتے ہیں نا، ان کے بھی لکھے ہوتے ہیں، لہذا اس بدعت کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ حضور کے زمانے میں اشتہار، صحیح بات کہہ رہا ہوں، اس کا نام نہیں لیں گے چونکہ ان کا بھی موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے نا اشتہار پہ نام، تو فائدہ ہے، اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ اشتہار چھاپنا تو بدعت ہے، چلے بدعت حسنہ صحیح، دروازے پہ جا کے دین کا پیغام دینا یہ تو حضور کی سنت ہے، لیکن وہ شان میں کمی آتی ہے نا، وہ کیسے کو جائے؟ کہتے ہیں جی ہم جناب کنویں ہیں تو پیاسے خود آئیں، تو نبی پاک نے تو یہ فلسفہ نہیں بیان کیا، حضور تو طائف چلے گئے تھے، حضور تو تبوک چلے گئے تھے، نبی پاک سے بڑا کنواں بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے، ایسا بھی کنواں کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن موج ہے نا ہماری، ہم ان باتوں میں اڑ گئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جس کا شوق ہوتا ہے وہ تو آ جاتا ہے، لیکن سب کا شوق نہیں ہوتا، کچھ کا شوق بنانا بھی پڑتا ہے، اس کے دروازے پہ جانا بھی پڑتا ہے۔ تو نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عزت دیتے، حضور وقار دیتے، آنے والے کا اکرام کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک بڑا دکھ تھا، میرے بچے بھی مسلمان تھے، پوتے بھی مسلمان تھے، نواسے بھی حضرت صدیق اکبر کے جناب عبداللہ ابن زبیر سے آبی ہوئے، نواسے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میری ساری نسل مسلمان تھی، دل کرتا تھا میرے ابا جی بھی کلمہ پڑھ جائیں، ان کا نام تھا ابو قحافہ، وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور آنکھوں سے نابینا تھے، اور باپ باپ ہی ہوتا ہے نا۔ جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت آئے ہیں نا، تو کہتے ہیں گھر کے اندر ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا ہوا تھا، ٹویا، اس میں اشرفیاں دینار رکھتے تھے اور اوپر میں کوئی موٹا کپڑا ڈال دیتا تھا۔ فرماتے ہیں جس دن میں نکلنے لگا تو میرے پاس بہت زیادہ پیسے تھے، میں نے سارے نکال لیے اور چھوٹے چھوٹے روڑے ڈال دیے، اوپر میں نے اس کی اسی طرح بوریا ڈال دیا، اور جناب اسماء سے کہا کہ ابا جی نے پوچھا نا کہ ابوبکر سارے پیسے تو نہیں لے گیا؟ دادے پوتیوں کے بھی بڑے سگے ہوتے ہیں نا، پوتریاں نے بھی کچھ چھڑے ہے کہ سارے لے گیا؟ پوچھا نا سارے تو نہیں لے گیا؟
تو تم چپ رہنا، وہ خود اٹھ کے جائیں گے نا تو اوپر ہاتھ لگائیں گے تو ان کو احساس ہوگا پیسے ادھر ہی ہے. یہ حکمت ہے. اتنا وہ خیال کرتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا بڑا دل کرتا تھا وہ کلمہ پڑھے. ایک دن وہ بول ہی پڑے ہجرت مدینہ کے بعد. کہنے لگے ابو بکر میں مان گیا ہوں تیرے رسول واقعی سچے، چل یار مجھے لے چل میں بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھوں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میری تو عید بن گئی کہ میرا تو گھر بن گیا نا. اب میرے ابا جی بھی وہاں آ گئے جہاں سارا گھرانہ کھڑا تھا. کہا کلمہ پڑھنا چلو. کہتے میں نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور آج جس طرح پکڑا مجھے مزہ آ گیا. سنو اور یاد رکھنا ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا ہے، ہم عزت لینے کے قائل ہیں دینے کے نہیں. کہتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں حضور کو لے کے آیا، میرے والد کو لے کے آیا نا حضور کی بارگاہ میں، نبی کریم منبر پہ بیٹھے تھے، ابھی کلمہ پڑھا نہیں، پڑھنے آئے ہیں. کہتے ہیں حضور منبر پہ بیٹھے تھے، میں اپنے نابینا اور بوڑھے والد کو لے کے آیا، نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کسی کو عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. کوئی عرض نہیں، کوئی عرض نہیں. اگر آپ ابا جی کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں تو اپنے ابا جی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عرض نہیں. اگر قاری صاحب جو مسجد کے امام ہے چلو ہم سے تنخواہ ہی لیتے ہیں، پر قاری صاحب کو نہ دیکھو، اس ممبر کو دیکھو جس ممبر پر وہ بیٹھتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے تو چودھری صحیح، ہم تو قاری صاحب کو سوٹ بھی 27ویں کو دیتے. کیوں بلا ستیمی تے دیندے ہو نا اتنے بھی اس واسطے کہ کدے سواں کے پا نہ لین، کیونکہ ستیمی تو بعد تے درزی پڑھتا ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں ساڑھے نال دا پا لیا تے نال رل جائے گا، اس کو وہ والا نہیں دینا، 27ویں پہ دیتے. کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ عزیز دوست یاد رکھ اور سمجھ. اور اب تو پیروں سے بڑا شکوہ ہے، بہت سارے پیر بھی کہتے ہیں مولویاں کول کی ہے. میں کہ خدا دے بندہ جڑا مولوی ہوندا ہے او دے کول ہی تو سارا کچھ ہوندا ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جو میرے عالم بندوں میں سے عالم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو کس قسم کی بات کر رہا ہے؟ بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پہ بات کرتا. نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہوئے تو حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد کلمہ پڑھنے آئے. یہ لفظ ساری زندگی یاد رکھنا، بھولنا نہ. عرض کی حضور ابا جی کلمہ پڑھنے آئے، توجہ ہے میری بات پر، کلمہ پڑھنے آئے ہیں. پتہ ہے میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے ابو بکر یہ بوڑھے بھی تھے، نابینا بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر آ کے انہیں کلمہ پڑھا دیتا. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لکھا، ادھر دیکھو میری طرف، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو نبی پاک کا لباس پہن لے رب تجھے عزت دے دے گا. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ کئی منڈے پینٹ کوٹ پا کے ساڑھے تے رو پاندے کہندے قاری صاحب تسی پڑھے کنا ہو؟ تو عالم اگر بتائے نا کہ میں درس نظامی کیا، کہندے نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پڑھے کنا ہو؟ کمال موقع ہی پہ درس نظامی کے عالم سے پڑھے کنا ہو؟ تیری نظر بی اے پڑھیا ہی بندہ پڑھیا ہوندا ہے بھاویں وہ 6 باری سیپلیاں دے کے پاس ہویا ہوگا. کیا تماشا ہے؟ اس تماشے سے باہر ہے. نبی پاک صلی اللہ، ادھر دیکھو میری طرف. میں تو شکوہ کرتا ہوں کئی دفعہ اپنے نعت خانوں سے بھی اور نقیب سے بھی اور قاری صاحب سے. میں کہتا ہوں ساری عزت نبی پاک کے نام پہ، اور تو کہہ رہا ہے چھوٹی داڑھی میں سونا لگوں گا. میں کل حدیث پڑھ رہا تھا بخاری سے، حضرت ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب سے پوچھا کہ نبی پاک زور اور عصر کی نمازوں میں قرات کرتے تھے؟ ادھر دیکھو میری طرف، زور اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ حضرت خبیب کہنے لگے کرتے تھے. کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہنے لگے جب میں نماز پڑھتا تھا تو حضور کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا. اور اگلے لفظ سنو، کہنے لگے زور اور عصر میں نے حضور کی داڑھی کو ہلتے دیکھا ہے. نبی پاک کی داڑھی کو چھوٹی ہوئے تو ہل دیے، پوری ہوئے پٹھتے تا ہی ہل دیے. چھوٹی داڑھی ہلتی ہوئی نظر، وہ تو تھوڑی ہلتی ہے، داڑھی نہیں ہلتی. تو داڑھی جو سرکار کا طریقہ ہے اس کے مطابق رکھیں، اپنی مرضی کی نہ رکھیں. نبی رکھ جو لی تو چھوٹی والے نے بھی لوگ کا مولوی صاحب ہی کہنا ہے. اور ویسے بھی داڑھی کا تو وزن ہی کوئی نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے؟ یہ وجود کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے، یہ حسن ہوتا ہے. حضرت صاحب ہمارے وزن تو نہیں ہوتا پر داڑھی کا حسن ہوتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حضور کا لباس پہن لے. نبی پاک ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے آپ نے ملفوظات میں، فرماتے ہیں
औरंगजेब आलमगीर बड़ा सियाना बादशाह था। फतावा आलमगीरी 500 उलमा को बिठा के लिखवाई औरंगजेब आलमगीर। और मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह जो तफसीरात अहमदिया जिन्होंने लिखी है, उनका शागिर्द भी था, मुरीद भी था। और हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखें किसी की साबका जिंदगी और है, लेकिन जब वो बदला तो फिर क्या बदला। फरमाने लगे कि एक दिन फजर की बारिश तेज हो रही थी, तो मैं फजर की नमाज में लेट हो गया, तो मेरे दिल में अचानक ख्याल आया, पता नहीं को मस्जिद में आया भी होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन फरमाते हैं जब मैं पहुंचा तो वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर मुझसे पहले पहुंचा हुआ। तो मैंने कहा बादशाह तू बगैर आज सिपाहियों के आ गया। कहने लगे मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं अल्लाह का घर सोना न रह जाए। सिपाही भी नहीं चल रहे थे क्योंकि बारिश तेज थी। ये ज़ौक़। औरंगजेब के पास एक बंदा आ गया, कहने लगा बादशाह मैं मदारी हूँ, बहरूपिया हूँ, मैं रूप बदल के दिखाऊंगा तुझसे इनाम लूंगा। इसको आला हजरत ने लिखा है और भी कई लोगों ने लिखा है, रूप बदल के दिखाऊंगा तो इनाम लूंगा। औरंगजेब कहने लगा मुझे नहीं तू धोखा दे सकता। वो तो पाकिस्तान के बादशाह है ना, जिनको बाद में समझ आती है बना क्या है। कहते पता ही नहीं चला, तहकीक करेंगे तो पता करेंगे। फौरन कमेटी बन जाती है। फिर वो कमेटी किधर जाती है ये भी अल्लाह ही बेहतर जानता है, और किस खाते में कमेटी जाती है। औरंगजेब आलमगीर से कहने लगा मैं रूप बदल के दिखाऊंगा, अगर आप ना पहचान सके तो इनाम लूंगा। उसने कहा चलो ठीक है, तजर्बा कर लो, मैं बड़ा इनाम दूंगा। औरंगजेब एक दिन सफर पे निकलने लगे जिहाद पे, तो फकीर आया करते थे बादशाहों से मांगने। उसने भी मुंह सारी मूंछें और दाढ़ी साफ कर ली और चेहरे पे स्याही मार ली, कपड़े फटे पुराने पहन लिए। बादशाह घोड़े पे गुजरने लगा तो भिखारियों ने अपने अपने प्याले आगे किए। उसने किसी को 5 रुपए दिए, किसी को 2 दिए। जब बहरूपी आया तो औरंगजेब ने 10 रुपए दिए। कहने लगा तेरे आने जाने का किराया मैंने तुझे पहचान लिया, कुछ करके आ अगर कुछ करना है तो। थोड़े दिन के बाद बादशाह ने कहा कि मैंने फौजी भर्ती करने, दौड़ लगाने वाले लड़के चाहिए। उसने भी जरा मूछें बड़ी कर ली और लड़कों के बीच दौड़ लगाने लगा। बादशाह ने कहा वो जो नौजवान दौड़ रहा है उसे बुलाओ। उसको बुलाया तो कहने लगा ये 10 रुपए ले, तेरे आने जाने का किराया मैंने पहचान लिया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने कहा टीचर चाहिए, भर्ती करने हैं। तो उसने भी जिना कैप पहन ली, समझ ले मिसाल दे रहा हूँ, अचकन शचकन शेरवानी पहन ली, छड़ी पकड़ ली, मूछें बढ़ा ली, आ गया। 2-3 बंदों का इंटरव्यू हुआ। इसकी बारी आई तो औरंगजेब कहने लगे 10 रुपए दे, ले और निकल जा, मैंने तुझे। दलील क्या है? हुजूर ने फरमाया इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु तिरमिजी। महबूब फरमाते हैं मोमन की फिरासत कल्बी से डरो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखा करता है। बादशाह पहचान लेता। किस्सा मुख्तसर के 2 साल बीत गए। बस बात भी समेट रहा हूं मैं अपनी। 2 साल बीत गए। 2 साल बादशाह एक सफर पे जा रहा था, फौज साथ थी, 10,000 का लश्कर था। एक पहाड़ी के पास से बादशाह गुजर रहा है तो बादशाह ने देखा कि तिरछी सी चट्टान है, पहाड़ी है, तो लोग जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं। यहाँ क्या है? उन्होंने कहा जी एक दरवेश बाबा बैठा, लोग दुआएं कराते हैं। पुराने सारे लोग ये अल्लाह वालों को मानते थे, ये डायरेक्ट वाले अभी आए, सारे अल्लाह वालों को मानते थे। औरंगजेब आलमगीर कहने लगा मैं भी अच्छे काम जा रहा हूं, मैं भी दुआ ना करा लूं। बड़ी बादशाह आपको पता है नाजुक मिजाज होते हैं। हमारे यहाँ तो पीर और पीरजादे भी बड़े नाजुक मिजाज होते हैं। 6-6 लोगों ने टिश्यू पेपर पकड़े होते हैं पीर साहब के बेटे के, 4-4 आदमियों ने जूते। फिर ये शहजादा कैसे जिहाद करेगा? इसीलिए इसको थोड़ी सी गर्मी लगती है तो फटाफट मान जाता है, किसी मैदान में खड़ा नहीं रह सकता, इसके लिए मुश्किल होता है। आम दाम बरसरे मतलब वो बादशाह बड़ी मुश्किल से, बूढ़ा भी हो गया, नाजुक मिजाज भी था, ऊपर चढ़ा पहाड़ी पे। जो ऊपर गया तो पूछा जनाब मिलना है पीर साहब से। उन्होंने कहा लाइन लगी हुई है, तू भी लाइन में लग जा। हमारे पीर साहब का कोई तरीका नहीं, बादशाह अमीर गरीब सारे लाइन में लग के मिलते। बादशाह लाइन में लग गया, 50 आदमी खड़े थे। अब 50 के बाद बारी आई, अत्ताहियात की हालत में बाबा जी के आगे बैठ गया। बाबा जी का जुब्बा कुब्बा दस्तार, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ। बुजुर्गों ने हाथ उठाए, दुआ मांगी, फिर 2-3 नसीहतें भी कर दी कि बेटा देखना अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता नाकामी हुई तो मायूस ना होना, कामयाबी मिली तो तकब्बुर न करना। और थपकी दी। बादशाह उल्टे कदम जब गार से नीचे उतरा तो पल्लू झाड़ के खड़ा हो गया। कहने लगा आज नहीं ना पहचाना तूने, ला मेरा इनाम, आज नहीं ना पहचाना। बादशाह कहने लगा आज तो मरवा दिया यार तूने, कहाँ मैं चढ़ा कहाँ मैं रुका, थक गया, गर्मी कितनी है। बहरहाल मजा आया।
औरंगजेब को धोखा दिया, मजा तेरा पूरा आया, बता तू क्या लेगा। हीरे जब सबसे कीमती होते थे ना, वो बादशाह अपने ताज में लगवाया करते थे। कहने लगा वो जो तेरे ताज में हीरे लगे हैं ना, वो चाहिए। बादशाह ने कहा यार तूने औरंगजेब को धोखा दिया, बात बहुत बड़ी है, वही मिल जाएंगे। उसने ताज उतार के बहरूपिये के कदमों में रखा और कहने लगा ये तो तूने मांगा है ना, मैं जिहाद से वापस आता हूं तो दोबारा आना, अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा, तूने हद कर दी। जब उसने दिया और बादशाह ने रुख फेरा तो बहरूपिये ने आवाज दी, कहने लगा बात सुन यार। बादशाह ने चेहरा बदला तो कहने लगा अपना ताज ले जा, जरूरत नहीं। उसने कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगा नहीं जरूरत, ले जा। बात क्या है, 2 साल हो गए तुझे मेहनत करते, तूने कितने रूप बदले और आज मिला है तो तू कहता जरूरत नहीं। बहरूपिया रो पड़ा और कहने लगा बादशाह मैंने अपने नबी पाक का लिबास ना झूठ मूठ पहना है, झूठ मूठ की पगड़ी, लोगों की जेबों पे डाका डालने के लिए झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ हुजूर का लिबास पहना झूठा। और तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह कितनी शानें अता फरमाए, सचमुच बनूंगा तो रब क्या देगा। बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, तेरी महफिल से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते। खुदा का शुक्र शम्मा रुख लिए आए हो महफिल में, अगर पर्दों में छुपे रहते तो परवाने कहाँ जाते। खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। और आला हजरत फरमाने लगे फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। इज्जतें दरवाजा रसूल पे हैं। बाकी कोई शख्स कहता है मैं दौलत के बलबूते पे इज्जत हासिल कर लूं तो वो तेरी दौलत की इज्जत है, तेरी जात की नहीं। जो कहता है मैं कुर्सी के बलबूते पे इज्जत हासिल कर लूं तो मियां जब तक तू कुर्सी में है तब तक तेरी इज्जत है। जो शख्स कहता है मैं किसी के 7 लाख की इज्जत हासिल कर लूं तो उसकी जाती में एक इज्जत जाती है। वो कौन सी? जो रब रसूल अता करते। उस इज्जत की तरफ सफर करें, उनके तरीके के मुताबिक चलें।